السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی، اور ساتھ ہی ہم آپ کو مفتی عبدالواحد قریشی حافظہ اللہ، ان دونوں کی ویڈیو دکھائیں گے۔ اور ہے ایک ہی مسئلہ کے، لیکن مفتی عبدالواحد کا کہنا ہے کہ شب برات منانا جائز ہے، ٹھیک ہے، پورے پارنا منانی چاہیے تھی، لیکن مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی اس کا شریعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین، آخر کیا باتیں ہوئی ہیں، تو آئیے ناظرین دونوں کی ہم مل کے ویڈیو دیکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی فضیلت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سورۃ دخان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین رحمہ اللہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ مراد نصف من الشعبان یعنی شب برات کی رات ہے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہمیں ملتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ مستدلات الفقہ الحنفیہ میں روایت موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کے رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے۔ اس طرح اور بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے، شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو 15 شعبان یہ بھی ایک عظمت والا دن ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے، اور ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتنے سالوں سے میرا معمول ہے، الحمدللہ اس روزے کو میں رکھتا ہوں۔ ہاں، اس روزے کو فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، جو بندہ نہ رکھ پائے اسے مورد الزام نہ بنائیں، لیکن شریعت سے یہ بات ثابت ہے۔ جگہ اور زمانے کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے۔ تنہا نماز پڑھیں ثواب بالکل تھوڑا ہے، با جماعت پڑھیں 25 گنا ہے، مسجد جامع میں پڑھیں با جماعت 27 گنا ہے، بیت المقدس مسجد نبی میں پڑھیں 50,000 کے برابر ہے، بیت اللہ میں با جماعت نماز 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ میرے دوستو، نفل وہی ہیں، عبادتیں وہی ہیں، تلاوتیں وہی ہیں، درود شریف وہی ہے، درود و سلام وہی ہے، ریاضتیں وہی ہیں، تقوی طہارت وہی ہے، اللہ سے مانگنا وہی ہے، گڑ گڑانا وہی ہے، آہوزاری وہی ہے، اللہ سے آہوزاری التجائیں وہی ہیں۔ لیکن جب وقت بدلے گا، اچھا وقت آئے گا، تو اچھے وقت اچھی جگہ پر رب العزت اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے اور میرے اجر بھی اس رات مزید بڑھا دیں گے۔ حضرات علماء کرام اس رات کا ایک نام اور بھی رکھتے ہیں۔ ایک نام تو لیلۃ البرات ہے، جہنم سے آزادی، ایک رات اس کا ایک نام لیلۃ السق ہے، دستاویز دینے والی رات، رجسٹر دینے والی رات۔ کیا مطلب؟ تقدیر کے محل میں اللہ رب العزت کے فرشتے جاتے ہیں، پچھلے سال کا مکمل شدہ رجسٹر جمع کراتے ہیں، اگلے سال کے احکام کا رجسٹر لے لیتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر اگلا سال گزارتے ہیں۔ گویا یہ بجٹ پیش کرنے کی رات ہے۔ فرشتوں کو اس رات اگلے سال کا بجٹ مل جاتا ہے، کتنے بندوں نے فوت ہونا ہے، کتنے کے ساتھ آپ نے کیا سے کیا معاملات کرنے ہیں، وہ بھی اس رات پیش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، شعب الایمان کے اندر امام ابو الحسین بہقی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا اس رات ایک منادی آسمان سے آتا ہے اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے دنیا کے لوگوں رحیم۔ اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جن پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے عبادت کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اس رات میں۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے میں نے خود دیکھا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، بعض تو ایسے ہیں جن کے علماء سے تعلق بھی ہے، وہ اس رات کو نہا کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جتھوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ پھر قبرستان پہ بعض لوگ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں، اچھا خاصا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے یہ رات۔ حلوے بھی پکائے جاتے ہیں، بھجوائے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک نمبر کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا، تاکہ کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کالز بہت آتی ہیں لوگوں کی اس حوالے سے، اور بہت افراط و تفریط کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ دیکھیں، اس رات میں پٹاخے پھوڑنا، حلوے پکانا یا چراغاں کرنا یا نہانا دھونا اور اچھے کپڑے پہننا، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات گویا کہ ایک تہوار ہے۔ تو میں اس کے غلط ہونے پر دو دلائل دوں گا۔ پہلی دلیل تو یہ کہ کسی روایت سے کوئی موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ہے جس میں کوئی حلوے پکانے کا ذکر ہو یا کسی صحابی نے کچھ اچھی چیز پکائی ہو اس رات میں، تو یعنی کوئی روایت تو ہونا، تو ضعیف اور صحیح ہونا تو بات کی بات ہے نا، کوئی ہے ہی نہیں، اسلاف کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، نہ نہانے دھونے کا نہ کپڑے پہننے کا۔ دوسری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں، غیر مسلموں کے تہوار رات میں ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کی آپ کرسمس دیکھ لیں، وہ رات کو شروع ہوتی ہے، رات کو وہ نہاتے دھوتے ہیں اور جو کچھ بھی انہوں نے وہ اس تہوار میں کرنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ عید الفطر کو آپ دیکھ لیں، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ کا دن خود ایک تہوار ہے، یعنی ایک عید قرار دیا گیا اس کو، وہ بھی دن کی روشنی میں ہوتا ہے، خطبہ اور نماز۔ اور اس کی ایک لاجک بھی ہے کہ جب آپ خوشی رات کے وقت مناتے ہیں تو رات کا وقت ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ رات کا جو ٹائم ہے نا، عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی ہم لوگوں سے یہی بات کہتے ہیں کہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں آپ رات کو مناتے ہیں، وہ کیونکہ چراغاں دن میں ہو نہیں سکتا، چراغاں رات کو ہوتا ہے، اور اسلامی تہوار رات کو نہیں ہوتے، اسلامی عید رات کو نہیں ہوتی، دن میں ہوتی ہے۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے یہ چیز، کہ رات کے وقت آپ اگر خوشی منائیں گے شراب کباب کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے۔ تو بھی آپ دیکھیں جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اپنے ان تہواروں میں شراب اور ان چیزوں کی طرف، عیاشی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے جو تہوار ہیں ان میں ہم عبادت کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے۔ رات کے وقت نہانا دھونا، کوئی ضرورت ہو تو آپ نہائیں، خوشی میں نہیں نہائیں رات کو، یا آپ صاف ستھرے رات کو اس نیت سے ہو رہے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین کا حکم نہیں ہے اچھے کپڑے پہننا، کھانا پکانا، یہ دین کا حکم نہیں ہے؟ ویسے آپ نے اگر دین کا ویسے تو حکم ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، اور کھانا بھی، جب کھانا حکم ہے تو پکانا بھی ہے، لیکن اس رات کو نہ کریں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے گناہگار ہوں گے، بدعت کا گناہ ملے گا، کیونکہ آپ ایک چیز کو شریعت پہ ایک اضافہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ اس پہ رد کیا جائے گا، اللہ کی نظر میں بھی مردود ہے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اس پہ رد کریں، اس کے خلاف۔ تبھی اگر کوئی آپ کے پاس اس رات میں حلوہ بھیجتا ہے، آپ اس کو محبت اخلاص کے ساتھ واپس بھیج دیں، بولے اسلام کو آپ بدنام نہ کریں۔ ویسے بھی دیکھیے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا جو ہمیں حکم دیا ہے نا، وہ چند مواقع پر، ایک ولیمے پر ہے دعوت، اور ایک عقیقے کے موقع پر ہے، اور ایک بقرعید پر ہے گوشت کھانے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ تو اسلام میں روزہ رکھنا عبادت ہے، کھانا پینا کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے وہ انسان کا معدہ ہے، تو معدے کو بھرنا، اور ایسی اسلام میں رسومات کے میں جس میں آپ کو بار بار کھانا پڑتا ہو یا کھلانا پڑ رہا ہو، ایک تو غریبوں کو کھلانا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، یا رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی کسی بھی موقع پہ دعوت کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے باقاعدہ مذہب سمجھ کے کھانا کھلانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تہوار سے متعلق یا نہانے دھونے سے متعلق۔ اچھا، میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو بولنا کہ یہ تہوار آپ نے فرمایا کہ دن کو ہوتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار رات کو نہیں ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور
احادیث میں بھی ایسی راتوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی تعریف بیان کی گئی ہے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تہوار کا مطلب میں جو تہوار سے جو سمجھتا ہوں جو کہ تہوار کا مقصد ہوتا ہے کسی دن میں خوشی منانا، خوشی منانا، تو خوشی یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ تو جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین یہاں پہ بات کرتے چلیں، اگر دیکھا جائے جیسا کہ مفتی عبدالواحد قریشی نے سورۃ دخان کی آیتوں کا بتایا ہے، جبکہ یہ آیتیں شب برات کے متعلق تو ہے ہی نہیں، یعنی ایسا سمجھ لیں شب برات کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ مفتی طارق حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے۔ ناظرین اگر ہم سورۃ دخان کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تو صاف اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں حامیم، یہ تو حروف مقطعات ہے، ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، والکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اللہ پاک تو اس آیت کے اندر یہ سورۃ دخان کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا، برکت والی لیلۃ مبارکہ، یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ برکت والی رات کے اندر، اور اگلی بات اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسی رات فیصلے کی جاتی ہے۔ اب برکت والی رات کون سی ہے؟ اگر تیسرے سپارے کے اندر آپ جائیں گے تو دوسری طرف اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کی رات۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ جو سورۃ دخان کی آیت ہے یہ تو شب برات پہ لگتی نہیں ہے، تو حیرانگی والی بات یہ ہے کہ کہاں سے یہ ثابت کیے جا رہے ہیں۔ اور رہ گئی بات ناظرین نامہ اعمال، جو بھی رزق کے اندر کمی یا کس جگہ پہ مرنا، وہ تو آپ سورۃ لقمان کی آخری آیت پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ صحیح البخاری کی حدیث پہ پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی رحم کے اندر اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا، تو وہ 3 ماہ کے بعد ہر چیز وہ لکھ دیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لکھ اس کا رزق، لکھ اس کا کہاں پہ یہ مرے گا، کیا کرے گا، کیا کمائے گا، یعنی ہر چیز لکھ۔ تو ناظرین وہ تو ہر چیز اس وقت لکھی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس دن شب برات والے دن جی بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ناظرین ایسی کوئی بھی یعنی کہ اسلام کے ساتھ شریعت کے ساتھ ایسی کوئی بھی بات کو جوڑنا ایسا سمجھ لے کہ یہ بدعت ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ میں یہی کہوں گا، دعا کریں اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمع نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔